بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مضبوطی سے پکڑے رکھو، تمسک فرماؤ اس چیز پر، اس چیز کو تھامے رکھو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ آپ کے لیے بھی نصیحت اور ذکر ہے، اور یہ وہی آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، ذکر ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اسی کے متعلق تم سے سوال بھی کیا جانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت، بزرگی اور ہر طرح کی عبادت ایک اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے۔ ان گنت بے شمار بار بار ابد الآباد تک درود و سلام ہون تاجدار انبیاء والی بطحہ شاف روز جزا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے لائق قدر بھائیوں، اللہ پاک دی توفیق دے نال تواڈے اس عظیم الشان مرکز اور مسجد دے اندر اللہ تعالی نے پہلی دفعہ حاضری دا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تواڈیاں جاناں دی، مالاں دی، اولاداں دی، عقیدے دی، اور اللہ تعالی تواڈی عزت دی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اور دنیا آخرت دیاں خیراں اللہ تواڈی چولی دے اندر نصیب فرماندہ رہے۔ میں قرآن مجید دی دو آیات بینات تلاوت کیتیاں نے۔ 25واں پارہ سورہ زخرف ہے، ترجمہ تو انہوں سناتا ہے۔ میں اس مختصر وقت دے اندر چند باتاں آپ دے سامنے عرض کرانگا، میرے بعد خطابات انشاءاللہ ہون والے نے، اور شاندار بھی تے جاندار بھی۔ اے تھوڑا جا وچ مسئلہ جو رہنا میرے والا پیریڈ یہ برداشت کر لینا، بعد تو انہوں بہت کوئی سنان گے انشاءاللہ۔ متولی صاحب انہاں دی مہربانی ہے، انہاں بیٹھیاں مینوں ٹائم دے دیتا ہے، اجازت بخش دیتی ہے، بارک اللہ، جزاکم اللہ۔ بھائی اسی ہاں اہل الحدیث، کیا اہل الحدیث، ادھے مقابلے تے بہت کچھ میں صرف تو انہوں دسنا چاہواں گا کہ اہل الحدیث کون نے۔ ادھے مد مقابل ہوندے نے اہل التقلید، تقلید کرنے والے، جنہوں عام طور دے ہوتے مقلدین کیا جاندہ ہے۔ مقلد تقلید دے وچوں نکلیا ہے، قلد یقلد تقلیدا، گلے دے اندر پٹا ڈال لینا یا پٹکا ڈال لینا، کسی بھی شخص نو پھڑا دینا۔ اے حضرت شیخ القرآن فرمایا کردے سن
نام تو ہی پتہ لگتا ہے. اگر کوئی کہے نا لگام تو کی ذہن چاہتا ہے؟ لگام کی دی ہوندی ہے؟ گھوڑے دی. اگر کیا جائے مہار تو کی دی ہوندی ہے؟ اونٹ دی. اس طرح جے کیا جائے کھبی تو کی دی ہوندی ہے؟ کھوتے دی. جے کیا جائے پٹا کہتا ہوندی. بس یہ میں انہاں دی بات نقل کیتی ہے بزرگاں دی. اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے رحمت دی برکھا نصیب فرمائے. بھائی یہ جڑا تقلید دا لفظ ہے نا، یہ بندے واسطے بنیا نہیں. پٹا بندے واسطے نہیں ہوندا. اور یہ عربی ہے. دیانت داری دے نال بات کر رہے ہیں اور ذمہ داری دے نال بھی کر رہے ہیں. اللہ دی توفیق دے نال دیانت داری بھی میں اللہ نو جواب دینا، ذمہ داری بھی اگر تسی بھی کچھ چاہو تو میں انشاءاللہ حاضر ہاں. بلکہ علماء سارے یہ لفظ بندے واسطے نہیں، یہ جانور واسطے نے. مگر نہ جانے کیوں شوق چڑھ گیا کیسے ادھر نو آ گیا. اچھا یہ دی لغوی تعریف تے میں دس دیتی ہے. گلے دے اندر پٹا پا کے کسی نو پھڑا دینا سنگلی یا رسی. اصطلاحی تعریف ہے کہ کسی دی بات، توجہ فرماؤ گے انشاءاللہ نفع ملے گا، کسی دی بات بغیر دلیل دے، بغیر سوچن دے، بغیر سمجھن دے، بغیر تحقیق دے ہر بات منی جانا، انہوں کہندے نے تقلید. میں نے مضمون دیتا گیا اس واسطے مجبوری ہے. بغیر دلیل دے، بغیر تحقیق دے، بغیر سوچن دے، بغیر سمجھن دے کسی دی بات دے پیچھے لگنا اور انہوں ہی مننا، او دے سوا کسی دوسری بات نو نہ مننا، کسی دے دوسرے دی افکار نو نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ گوارا کرنا، یہ دا نام تقلید ہے. اہل الحدیث کون لوگ نے؟ یہ دے مد مقابل جڑے حدیث نو مندے نے، قرآن تے چلن والے، حدیث تے چلن والے. اللہ تعالیٰ نے سنو فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. مضبوطی دے نال پکڑ لو نو جو تہاڈی طرف وحی کیتی گئی ہے. وحی دو چیزاں نے، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرا محمد الرسول اللہ دی حدیث ہے. اے ساڈے واسطے مننے اللہ نے فرض قرار دیتے نے. وحی دے علاوہ بھی ہے، وحی شاید دی مکھی نو بھی ہوئی سی. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. شہدی مکھی نو بھی اللہ نے وحی کی تھی، یعنی وہ دے دل چ بات پا دیتی. ساڑھے واسطے وہ مننا فرض نہیں. ساڑھے واسطے مننا کیا فرض ہے؟ صرف اور صرف قرآن اور حدیث. ایک قرآن وحی جلی ہے، مطلوب ہے، حدیث وحی غیر جلی ہے، خفی وحی ہے، اور غیر مطلوب بھی انہوں کہندے نے. ویسے یہ لغوی معنی ہی ہے. اصطلاح دے اندر تو حدیث دی بھی تلاوت ہوندی ہے، حدیث پڑھی جاندی ہے، پڑھائی جاندی ہے اللہ دی توفیق دے نال. یہ چیز کتھوں نکلی کہ ایسی صرف اے وحی مننی ہے قرآن والی تے حدیث والی. یہ وحی آئی اللہ تعالیٰ دے قرآن چوں. یہ سانو سبق ملیا رب دے قرآن چوں. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والیو اللہ دی اطاعت کرو
یعنی قرآن دے پیچھے چلو، رب دا فرمان توڑے سامنے آ گیا، محمد الرسول اللہ دی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث توڑے سامنے آ چکی ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، قرآن و حدیث تو ہٹ کے اپنے عملانو برباد ہون تو بچاؤ۔ اللہ دا قرآن گندہ جو قرآن و سنت تو ہٹ جائے گا وہ دے سارے زندگی دے عمل برباد ہو جان گے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث بھی پیش خدمت کرا۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں تو جب تک انہوں مضبوطی دے نال تھامے رکھو گے رب کعبہ دی قسم تسی کدے گمراہ نہیں ہو گے، لن تضلوا شیطان دا نہیں لا سکے گا، لن تضلوا تسی بھٹک نہیں جاؤ گے، اللہ توڑیاں حفاظتاں کرے گا جب تک قرآن و حدیث نو تمسک دے نال پکڑی رکھو گے۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ دا قرآن، دوسرا محمد عربی دا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو چیزاں ساڑے واسطے بہت بڑی نعمت نے۔ انہاں دے نال بہار ہے، انہاں دے نال ہی سکون ہے، انہاں دے اندر ہی عزت ہے، انہاں دے اندر ہی آخرت ہے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دوواں نو مضبوطی دے نال پکڑو، انہو لذکر لک ولی قومک، اے میرے محبوب تواڈے واسطے بھی ذکر ہے، تواڈی ساری قوم دے واسطے بھی اے نصیحت دا سامان ہے۔ اگے فرمایا وسوف تسألون، ان قریب قیامت آئے گی یا تسی مرو گے تے موت دے نال ہی سوال شروع ہو جانے نے، اور قیامت والے دن بھی توڑا حساب و کتابیں دے متعلق ہونا ہے، میرے قرآن تے کیا عمل کیتا، رسول اللہ دی حدیث تے کیا عمل کیتا۔ اس واسطے اہل الحدیث قرآن و حدیث والے انو کہندے نے، اور یہ دے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے مقدس کلام دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نو بھی حدیث کیا ہے، قرآن نو قرآن بھی کیا ہے، بل ہوا قرآن مجید، آگے کیا فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، انہوں رب نے قرآن بھی کیا ہے، انہوں رب نے حدیث بھی کیا ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ قرآن اللہ نزل احسن الحدیث، بہترین حدیث ہے۔ قرآن نو حدیث کیا ہے، ایک نہیں بہت سارے مقامات دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید قرآن بھی ہے، یہ قرآن پاک حدیث بھی ہے۔ اللہ اکبر، رب کائنات فرماندے نے اسے ہی پاک کلام دے اندر اگر آپ حضرات غور فرماؤ تو سورہ القلم دے آخر تے بھی فرمایا، سورہ مرسلات دے انت تے بھی فرمایا، اللہ جل وعلا ارشاد فرماندے نے، اللہ اکبر، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، اس تو تھوڑا پیچھے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن حدیث دا نا حدیث بھی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث دے بعد تسی کی لب دے جے، اے دے بعد تسی کتھے کی کہندے نے، اور جے دلوں نہ مکائیے تو مکے گیا میں نہیں مک دی۔ اور بھائی اگر قرآن تے نہ آئی بات، حدیث تے سکون نہ ہویا، بریک نہ لگی تو کدھر جاؤ گے؟ نبی پاک نے جو فرمایا وہ بھی حدیث، نبی پاک نے جو بیان کیتا وہ بھی حدیث، قرآن دسیا تے وہ بھی حدیث، اپنا فرمان دسیا تے وہ بھی حدیث۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی دی بات نو بھی حدیث کیا ہے، فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير۔ نبی پاک نے جس ویلے دسیا اپنی ایک زوجہ محترمہ دے نال بات کیتی، رازداری دے نال بات کیتی، نال فرمایا کسے نو بیان نہ کری، اے حفصہ کسے نو دسی نہ، او گل کی سی، گل دا پتہ نہیں کی سی، راز سی۔ اس بیوی محترمہ نے دوسری بیوی دے اگے بات کر دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا راز جڑا سی اگے بیان کر دیتا۔ اگر میں شیعہ دے کولوں پوچھا تے تفسیر قمی دے اندر لکھیا ہے، انہاں دی دو تفاسیر معتبر تفاسیر دے اندر موجود ہیں، انہاں نے لکھیا ہے کہ سیدہ حفصہ دے کان دے اندر یا راز دے اندر جڑی بات دیتی سی وہ بات کی سی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ آگے کی حدیثا، ذرا بول کے دسنا، إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثا، اپنی بیوی نو حدیث بیان کی تھی۔ نبی دی بات بھی حدیث قرآن مجید دے کلوں ثابت ہوئی، اور لکھیا کی دسیا کی شیعہ تفاسیر دے اندر ہے کہ فرمایا سی حفصہ پریشان نہ ہو، میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا، ابو بکر دے بعد تیرا ابو عمر خلیفہ بنے گا۔ یہ بات دسی سی۔ اللہ اکبر، میں بس تو انہاں کوئی استدلال چاندہ سا، نبی دا فرمان بھی حدیث، رب دا قرآن بھی حدیث، مزید سورہ کہف دے اندر جاواں تے اتھے بھی موجود ہے، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے پیغمبر، اگر اے اس حدیث قرآن تے ایمان نہیں لیاں دے تے تسی پریشان ہو کے اپنی جان نو روگ نہ لا لینا۔ قرآن تے حدیث جیڑا قرآن نو مندہ حدیث نو مندہ، ساڑھے نزدیک دوواں دا لیول برابر ہے، دوواں دا لیول برابر ہے۔ جیڑا قرآن دا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، جیڑا حدیث دا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار، منو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قرآن دیتا ہے، ایک نال اس جیسا فرمان دیتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن و حدیث تو بیان ہے، دو میں چیزہ بھائیو اللہ پاک دے مقدس کلام دے اندر موجود نے۔ اللہ جل وعلا اپنے کلام دے اندر فرمان دینے، جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف بنایا، رب دے حکم دے نال بنایا، اسماعیل علیہ السلام نال نے، دو میں باپ بیٹا محنت کر رہے نے، ایک معمار بنیا ایک مزدور بنیا، او دے بعد دعا مانگ دینے، اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر ہاتھ پھیلاؤں دینے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ اے ساڑی محنت ساڑی کوشش قبول فرما۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا، جس بنا کا ازل سے مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا۔ دعاواں دے اندر بیت اللہ دیاں دیواراں بلند ہویاں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دعا
دعاواں چل رہی نے وہ اندر دعا بھی کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ جڑا نبی بھیجے انہوں ایک قرآن دیویں تاکہ وہ قرآن مجید دیاں آیتاں تلاوت کرے انہوں پاک کرے اللہ تیری آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائی یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہوں کتاب بھی سکھائے تے حکمت بھی پڑھائے تمام اہل سنت مفسرین دا اتفاق بھائیو تمام علماء امت دا بالاتفاق فتوہ ایک کہنا ہے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے حکمت تو مراد حدیث ہے تو گویا قرآن اور حدیث دو مادہ لیول ہے اسی بڑے لا الہ الا اللہ دوسرا جز محمد رسول اللہ جب تک دو مادہ کلمہ نہیں پڑھیں گے مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک کلمے دی اندر اللہ دی یکتائی اور محمد رسول اللہ دی مصطفی دا گواہ نہ بن جائے آپ دی رسالت دا اعلان نہ کرے تب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا میرے پیارے بھائی میرے دوست میں تھوڑا جلے کہ اپنی بات نوگے چلا جیڑے قرآن و حدیث دے عامل نے گویا کہ وہ اللہ دی بھی من دینے محمد الرسول اللہ دی بھی من دینے قرآن و حدیث دو ماں دیوتے چلن والے دو میں حدیث ہر خطبے دے اندر آپ پڑھیا کر دے سن اما بعدو سبحان اللہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ سب تو بہترین بات اللہ دے قرآن دی وخیر الحدی حدی محمد اور بہترین رستہ محمد الرسول اللہ دا رستہ ہے انہ دو مدے اتے چلن والے عزتہ پاندہ ہے کامیابیاں پاندہ ہے آج سنو کیا جاندہ ہے جی ایک دریا چلدہ ہوئے او دے چو 4 نہر آگو نکلن تے جیڑی نہر تمہیں بڑھجی پانی پی لو پانی تے دریا دا ہی ہے نا سمجھے جیڑی نہر دا بھی پانی پی لو پانی تے دریا چو ہی آیا ہے یعنی 4 امام نے انہاں دی علیحدہ فقہ نے آپس سے رل دیاں نہیں نہ بات رل دی ہے نہ بیان ملدا ہے نہ تاثیر ملدی ہے عجیب بات نہ رنگ ملدا ہے نہ طریقہ ملدا ہے ساریاں ہی مختلف نے ایک دوسرے نالوں حیرانگی دی بات دے باوجود یہ ہے کیا جاندہ ہے جی 4 امام نے انہاں لیا تے قرآن حدیث چوئیے نا یہ دا ہی خلاصہ ہے نا دریا تے ہوئی ہے ایتھو ہی نہرہ نکلیاں نے جیڑی نہر چو بھی پانی پی لو گے پانی دریا دا غلطے سمجھ آؤں دی ہے ظاہراً تے بڑی دل لگ دی ہے مگر میں حیران ہو کے پوچھیا میں کیا جیڑی بھی نہر دا پانی پی لو مبارک ہے صحیح ہے پانی دریا دا ہی ہے بقول تو اڈے تے جیڑا دریا تے بیٹھا ہوئے انہوں کیوں گالاں کر دے جے جیڑا دریا دا پانی پیندہ پیا او کیوں تو اڈے نزدیک برا ہے وہ جڑا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی فقہ نو فالو کرے او تے بڑا اچھا ہے جڑا امام شافعی دی فقہ نو مننے او تے بڑا لائق تحسین ہے امام مالک دی فقہ نو لے یا احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی اللہ سارے ائمہ تے اپنیاں کروڑا رحمتہ نازل فرمائے او تو اڈے نزدیک قابل تاج ہے تے جیڑا محمد رسول اللہ دے کول دریا تے بیٹھا ہے آپ دے قدمچ بیٹھا ہے انہوں تسی برا کہن دے جے کیا تعجب نہیں اور پھر آپس دے اندر بھی نہیں ملتی میں ایک حوالہ بھی صرف عرض کر دیا تو میرا خیال کفایت کرے گا جامع ترمذی دے اندر تقریر ترمذی لکھی مولانا محمود الحسن دیوبندی نے شیخ الہند جنہاں نو لقب دیتا جاندہ ہے
وہ ایک بیدی بحث کردے نے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کچھ اور کہندے نے, امام شافعی دا مسلک اور ہے. بات دور جان دا وقت نہیں, میں اشارہ کرنا جڑی میری محل نظر ہے یا میرا محل استدلال ہے وہ دی اندر لکھیا ہے. لمبی بحث کر دینے, دلائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے بھی دین دینے, دلائل امام شافعی دے بھی نقل کر دینے. آخر تے جڑا فیصلہ دین دینے جج بن کے وہ کیا فرمان دینے, کہن دینے الحق والانصاف, حق اور انصاف اگر پوچھو تو بات یہ ہے ان ترجیح للشافعی, ترجیح امام شافعی دی بات نو ہے, کیونکہ نصوص قرآن حدیث دے دلائل ادھر نے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا موقف قرآن حدیث دی روح نال کمزور ہے. الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی ولكن نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ, لیکن اسی چونکہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے, لہذا ساڑے واسطے واجب ہے اسی انہاں دی گل ہی منیے. لو جی کی پیچھے رہ گیا؟ او یار چنگے لوگ ہوئی اللہ دی قسم جڑے قرآن و حدیث تے بیٹھے, یہی حقیقت دے اندر بحر زخار ہے, یہی ہدایت دا منبع ہے, یہی رشد و ہدایت دا پیغام ہے. اس سے دے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر جا بجا فرمایا ہے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جڑے اللہ رسول دی مخالفت دی اندر مر جان گے. استغفر اللہ, یوم تقلب وجوہہم فی النار, انہاں دے چہریانو جہنم دی اگ دے اندر الٹ پلٹ کیتا جائے گا. اگ دے شولے انہاں دے نال کھیل رہے ہون گے, کدے اتے جا رہے نے, کدے نیچے آ رہے نے, کدے سدھے ہو رہے نے, کدے الٹے ہو رہے نے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. جہنم دے اندر سڑ دے مر دے اللہ سارے مسلمانوں تواڈے سمیت سارے دنیا کائنات نو اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ دے دین دا تابعدار بنا دے وے. سب تو اعلیٰ نعمت, سب تو افضل نعمت میرے بھائیوں, سب تو اعلیٰ نعمت. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کر دے سن, اپنے پاس شمع کافوری کے ہوتے ہوئے بھی ہم فقیروں کی جھونپڑیوں سے ٹمٹماتے ہوئے دیے چراتے پھرتے ہیں. عجب بات یار, جنہ دے کل قرآن کی دولت ہوئے, جنہ دے کل محمد رسول اللہ دی حدیث کی نعمت ہوئے اور عظیم خزانہ ہوئے, وہ جائے پھر انہاں نو چھوڑ کے امتیاں دی اقوال دی طرف تے اتے حیرانگی نہیں ہوندی. اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تو انہوں سارے انہوں زندہ بھی رکھے, آباد بھی رکھے. قرآن و حدیث دی شان عمل کرنے والیاں دے نالے. میرے بھائیوں, صرف نام دا نہیں مسلمان, کام دا مسلمان بنو. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. ہونا تو اس طرح چاہیے ہے. اس واسطے مگمہ دے حق ختم نبوت جس کی رسالت, ختم نبوت جس کی رسالت, اور رب عرش کا جو مہمان بھی ہے. ختم نبوت جس کی رسالت اور رب عرش کا جو مہمان بھی ہے. بعد اللہ انسانوں میں وہ سب سے بڑا انسان بھی ہے. ان کے ہوتے ہوئے اور کسی کی کیوں کر ہم تقلید کریں, ان کے ہوتے ہوئے اور کسی کی کیوں کر ہم تقلید کریں, جبکہ پاس ہمارے رسول اللہ کا قول بھی ہے, قرآن بھی ہے. جاتے دے نال کو مقابلہ کرو نا, ایک پاسے محمد رسول اللہ نو رکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے پاسے جس مولوی نو چاندے جے بٹھاؤ, تقابل کر کے اپنی دیانتداری دے نال دسو برابری ہو گئی. ایک پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھاؤ,
دوسرے پاسے دنیا دا بڑے تو بڑا ولی لیا کے رکھ دیو تے اپنے دماغ کولو ازرو ایمان پوچھو کیا یہ تقابل ہو گیا، بیلنس ہو گیا؟ ایک پاسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھاؤ، دوسرے پاسے امام ابو حنیفہ نو لے آؤ، پھر آپ اپنی دیانتداری دے نال ذرا جج بن کے فیصلہ دیو، یا اپنے ایمان دا بیڑا غرق کرو گے یا اپنا ایمان جنت دے لائق کر کے لے جاؤ گے دنیا تو۔ پھر پوچھو اپنے جی دے کولوں کہ آپ بیلنس ہو گیا ہے؟ ایک پاسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پاسے امام مالک ہون، بیلنس نہیں ہوئے گا۔ ایک پاسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پاسے امام شافعی ہون، ایک جیسا بیلنس نہیں ہو سکتا۔ اللہ دی قسم ہے تو دو ایک ایک کر کے کہہ رہا، اگر ساری دنیا بھی لے آندی جائے، سارے ائمہ بھی لے آندے جان، علماء بھی ایک پاسے رکھ دیتے جان، شیوخ بھی رکھ دیتے جان، شیوخ الحدیث بھی آ جان، محدثین بھی آ جان، ائمہ دین بھی آ جان، اولیاء بھی آ جان، اتقیاء بھی آ جان، صلحاء بھی آ جان، ایک اہل حدیث دا اعلان ہے بتوفیق اللہ الرحمن، ساری کائنات ایک پاسے بٹھا دیو، اکیلے محمد رسول اللہ نو ایک پاسے رکھو، پھر اپنے ایمان دے کو پوچھو جج تو انو مننا، ازرو ایمان کہو، اگر اپنا ایمان حاضر کر کے سوچ کے دسو کیا بیلنس ہو جائے گا؟ ساری دنیا مل کے محمد دا مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بھائیو ساری دنیا ایک پاسے، یہ تے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تے آپ بیان کر دینے۔ فرمائے میرے پاس میں ستا سا، دو فرشتے آئے، ایک پائنتی کھڑا ہو گیا، ایک سرحانے دی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پوچھ دا دوسرے نو ہوا اے ہوئی نے، انہاں دے متعلق ایسی آئے آج جی اے ہوئی نے، کہیں دنے انہاں دا مقام بیان کرو۔ مقام بیان انہوں نے کیا ہے، دا جوڑی کوئی نہیں، کدے نال مثال دئیے، ہائے قربان جاما، یہ دا تے جوڑی کوئی نہیں۔ آج سامان تو ایک ترازو اتریا، انہوں نے مینو اٹھا کے ایک پلڑے دے اندر بٹھایا، دوسرے پاسے ایک بندہ بٹھایا، تولیا میں پارا، 2 بٹھائے میرا پار زیادہ، 10 بٹھائے میرا پار زیادہ، 100 بندے دے نال تولیا میرا پار پھر بھی زیادہ، حتیٰ کہ انہوں نے ساری دنیا دوسرے پلڑے دے اندر پا دیتی۔ جس ویلے ترازو اٹھایا فرمایا او اتے چڑھے پیسن، میرا زمین دے نال چھاپا لگا ہویا سی، اور حدیث دے الفاظ نے قسم رب کریم دی میں خود پڑھے نے، آپ علیہ السلام فرما دے مینو ڈر سی، میرے خشی تو مینو خوف پیدا ہے، انہیں لمکے سن جے میں والوو بس دے نال بچے لمکے ہوندے نے کالے دے، اس طرح لٹکے میں کہو کتے میرے اتے نہ ڈگ پینے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام محمد، یہ ہے شان محمد، یہی جو مقام ہے، جیدہ مقام اچھا ہے او دا فرمان اچھا ہے، اور جیدہ مقام اچھا ہے او دا فرمان بھی، اور نہ فرمان دا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ محمد کریم دے مقام دا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ او دی ذات بھی اچھی، او دی بات بھی اچھی، او دی ذات جیسی کائنات دی اندر جے ذات نہیں، او دی بات جیسی دنیا جہان دے اندر کوئی بات نہیں۔ یہ تھے ہی نہیں، اللہ دی قسم یہ قیامت تو بھی اس طرح ہی ہونا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ سب کہو صلی اللہ، پھر محبت دے نال پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمان دینے آنا سید ولد آدم، کہہ دیو باغ لالو جنت دے وچ، آنا سید ولد آدم، میں پوری اولاد آدم دا سردار ہوں گا، میں اٹھاں گا، انا اول من تنشق عنہ القبر، سب تو پہلے میری قبر کھلے گی۔ فرمایا او دے بعد دوسرے تیسرے سارے دیکھا دیکھی، میں سارے مناظر دیکھ رہا ہوں گا۔ فرمایا پھر قیامت دا دن میدان محشر ہوئے گا، لواء الحمد بیدی، حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، ولا فخرا، میں فخر نہیں کردا، میں شکر کرنا، تحدیث نعمت دے طور تے بیان کرنا، میں ساری کائنات دا سردار ہوں گا۔
جھنڈا حمد دا میرے کول ہوئے گا ولا فخر فمن آدم ومن سواہو الا تحت لوائی آدم ہون علیہ السلام یکو آدم دا بیٹا ہوئے موسیٰ کلیم اللہ ہون ابراہیم میرے ابو خلیل اللہ ہون یونس علیہ السلام ہون نوح علیہ السلام ہون اور فمن آدم ومن سواہو الا تحت لوائی آدم ہون یا کو آدم زادہ ہوئے جب تک میرے چنڈے دے تلے نہیں آئے گا رب کائنات دی قسم وہ بھی جنت نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب نو پوچھنا کوئی جوڑ ہے کسے دا تے پھر کیوں محمدی کیوں نہیں کہلایا جاندہ حنفی کیوں کہلایا جاندہ شافی کیوں نہیں کہلایا جاندہ کیوں کہلایا جاندہ محمدی کیوں نہیں کہلایا جاندہ کوئی جعفری کوئی شافی کوئی مالکی کوئی حنبلی کوئی حنفی پھر کوئی نقشبندی کوئی سوروردی کوئی چشتی کوئی قادری کوئی رضوی کوئی بھئی کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی بھی ہے جو جی توڑا پیر کیڑا ہے میرا پیر فلانا ہے توڑا پیر کیڑا ہے ساڑا پیر محمد وہ تے سارے آن دے ہی نہیں وہ جڑے سارے آن دے نے تینوں کیا چبے کیوں چبے تینوں تو کیوں چھوڑیا جنوں پیر من کے ابو بکر جنت دا وارث بنے جنوں مرشد من کے عمر جنت دا مہمان بنے اور جنوں آقا اور رہبر من کے عثمان جنت دا وارث ٹھہرے اور جنوں من کے علی المرتضیٰ جنت دا شیر بنے اللہ تعالیٰ دا نیک بندے سارے دے سارے صحابہ وہ تینوں کیوں نہیں پسند آئے یا او کاٹے چ رہنے تے اسی وعدے چاہ او کاٹے چ سن او نہ دے کوئی پیر 4.5 پیر او پیارے ہو کدھر جا رہا ہے جی اللہ دی قسم حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن کہندہ کوئی من چلا سی ساڑھے اتھے خطاب فرمایا اتھے میں ڈائریکٹ سنیا فرمان لگے وہ خوبصورت جی لڑکی جا رہی سی تے انہیں ٹھنڈا صاحب بھریا کہنا ہائے انہوں سنایا انہیں پلٹ کے دیکھا کہندی کی ہوئے بدبختہ اندھا تیریاں زلفان دا اسیر ہو گیا تیرے حسن دا مرید ہو گیا کہنے لگی میرے میں تے ایڈی سونی کوئی نہیں بدبختہ میری پہن پیچھے آ رہی ہو ویخ دنیا جہان نالو سونی انہیں انج کر کے پیچھا نو پلٹے انہیں وٹ کے چپیڑ ماری کہندے اگر سچا ہوندہ نا تو اپنی محبت اور عشق دے اندر تے پلٹ کے ویکھنا گوارا اے اللہ دی قسم سانو پوچھو ساری دنیا آ جائے بن کے آ جائے بن ٹھن کے آ جائے سج پھب کے آ جائے جبے و دستار دے اندر آ جائے پگ دے اندر آ جائے ٹوپی دے اندر آ جائے چاہے تخت تے بیٹھ کے آئے یا گدے تے بیٹھ کے آئے کوئی چھوٹا آئے کوئی بڑا آئے کوئی عامی آئے کوئی خاص آئے کوئی بادشاہ آئے کوئی وزیر آئے سانو پوچھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی دی توڑ تو بلکہ توڑ بھی زیادہ ہے ایک چونڈی تو سارے نو قربان کیتا جا سکتا ہے پر محمد دی بات نہیں چھوڑی جا سکتی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کبو رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب مارکت الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ او دے اندر فرمان دینے اذا بلغ علماء کرام بڑے ادب دے نال میرے تو تسی زیادہ جان دے جے توڑا مطالعہ میرے نالوں زیادہ ہے توڑے سامنے سنان دی میں نے کو مجال تے نہیں ہونی چاہی دی لیکن عوام الناس نو میں ملحوظ رکھ رہا توڑے ادب دے نال میرا سلام دائیں بائیں والیانو طلبانو علمانو اہل علم نو میرے پیارے بھائیو شاہ ولی اللہ لکھ دینے کہندنے اذا بلغنا حدیث من الرسول المعصوم الذي فرض اللہ علینا طاعته ہائے کاش تو انہوں ترجمہ سمجھ آئے جس ویلے سانو حدیث پہنچ جائے شاہ ولی اللہ لکھ دینے اذا بلغنا حدیث من الرسول المعصوم الذي فرض اللہ علینا طاعته اور جس محمد کریم دی اطاعت اللہ نے فرض قرار دیتی ہے صدقے جاواں کلمے چ اپنے نام دے نال ہونا دا نام نماز چ اپنے نام دے نال ہونا تے درود
تشہد دے اندر اپنے نام دے نال انہاں تے سلام کہو سبحان اللہ او یار اذانہ دے اندر منادیاں چ اپنے نام دے نال انہاں دا نام وشق لہ من اسمہ لیجلہ وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد اللہ تعالیٰ نے اپنے نام دے نال انہاں دا نام رکھیا اذا قال فی المؤذن اشہد مؤذن جدو کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ نال کہندا اشہد ان محمد الرسول اللہ انہی شانہ انہوں چھڑ کے جدا نہ کلمے چ نہ اذان دے اندر نام نہ حتیٰ کہ قرآن دے اندر انہاں دا نام نہ حدیث دے اندر انہاں دا نام ہاں نیک ہو سکتے نے لیکن بھائیو اس روئے زمین دے اندر آسمان دی چھت دے تلے اس زمین دے فرش دے اوپر اللہ دی قسم نہ آدم نہ ہون نہ آدم نہ نوح نہ شیس نہ ادریس نہ ابراہیم نہ اسماعیل نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ کوئی اور محترم نبی اللہ سارے تے پراگیاں دے پراگے تھبیاں دے تھبے ٹھیران دے ٹھیر درود و سلام نازل فرمائے ہون آسمان دے تلے زمین دے اتے کسے دی بھی اللہ نے اطاعت فرض کی تھی بخاری دی روایت پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے توجہ فرمائیے گا اور میرے پروانے ہو میرے دین دے دیوانے ہو اللہ تعالیٰ تو انہوں دے منو اس دین دا شدائی بنائے اسلام دا سپاہی بنائے حق دا داعی بنائے اور ساڈا خاتمہ دے اتے فرمائے توجہ فرمانا میرے پیغمبر فرمان دینے علیہ السلام کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا میری ساری امت جنت دے اندر داخل ہوئے گی ما سواؤ دے جن نے انکار کر دیتا قیل ومن ابا یا رسول اللہ عرض کی تھی کون انکار کرے گا بدبخت اللہ دے پیغمبر جنت جانتا من ابا یا رسول اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے من اطاعنی دخل الجنہ جیڑا میری اطاعت تے آ جائے گا وہ جنت دے اندر جائے گا وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَا جن نے میری نافرمانی کی تھی گویا انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن آدم علیہ السلام آن پائی آج تے تو اڈی جاری ہوئے کو ملے چ پینڈ چ برات تے اگوں موڑ تو ملاقات ہو جائے سج پھب کے جا رہے ہو تسی گڈیاں لش پش کر دیاں پھلا آلیاں دوپٹے ولیٹے تے بھئی کدھر پترو خیر نال چلے جے تے آدم علیہ السلام پوچھن بھی پترو خیر نہ تیو کتے چلے جے بابا جی اب منڈا بیان چلے آئی دی شادی ہے فلانے پینڈ فلانی جگہ تے بابا جی آدم علیہ السلام کہن بھی ایڈی دور پتر چلے جی دی پہن کوئی نہیں سی آگئی یہ پہن نہیں ہے جی پہنہ ہے گیا نے تو انہوں نے آپس سے کر دینا سی بابا جی کی ہو گیا جے اتر کی ہو یا میں تے انجی کردہ ہوں دا سا میں تے اپنی اولاد پہنہ پراواں دا ویاہ آپس سے کردہ تے تسی کر لو گے من لو گے بابا جی آدم دی نہیں منو گے تجھے کہو گے نہیں جی بابا جی او شریعت ختم ہو گئی او قانون بدل گیا او اصول بدل گیا ہن محمد الرسول اللہ دا دین آیا ہے ہن رب دا قرآن آیا ہے اللہ تعالیٰ نے محرمات دی اندر انہوں رکھ دیتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و اخواتکم و بناتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاعت و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
بابا جی رب نے کیا ہے جڑا گزر گیا ہوتے لنگ گیا ہوتے ٹھیک ہے آئندہ تو اس طرح نہیں کرنا پہنا پراما دا خونی محرمات دا نکاح نہیں ہو سکتا وہ چنو بابا جی آدم دی تے تسی من دے نہیں جڑے اللہ دے نبی بھی سن توڑے ابا جی بھی سن اونا دی تے من دے نہیں تے امامہ دی من دے او گندے او گال تے سچی ہے ہوئی ہے کہ اے حق قرآن حدیث والا ہے پر اسی چونکہ قسم کھا دیئے اے دی اے دے پیچھے چلن دی لہذا سی اے دی مننگے میں بیار پیارے بھائیو تو انہوں کہاں گا کہ کوڑا آگے جویا کرو فطرت تو نہ ہٹیا کرو ٹانگا پیچھے رکھیا کرو اے عجب ماجرہ چلے ہے کہ کوڑا پیچھے ٹانگا آگے جویا جا رہا اور نبی پیچھے تے امتی اگے معاذ اللہ استغفر اللہ امام صاحب دی بات سرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیرانچ سجدہ تے نہیں نا یار یا کام بدلو یا نام بدلو یا مسلمان نہ کہلاؤ اہل سنت نہ کہلاؤ جی اہل سنت کہلان دے جے تو انہوں مبارک ہوئے پھر عمل بھی کرو اہل سنت والا یہ دو نہیں چل دیاں کہ کلمہ نبی دا اطاعت دوسرے دی کلمہ نبی دا تقلید تیسرے دی نبی دی اطاعت 100 سال تک چلی تے امام دی بات قیامت تک چلے گی لا حول ولا قوت الا باللہ جدو فقہ دیا کتابہ مدون نہیں سن فقہ دے امام نہیں سن امام ابو حنیفہ پہلے امام نے 4 ائمہ دے وچوں جڑے 80 سال دے بعد پیدا ہوئے کو 20 سال سیانے ہونتے پڑھن پڑھانتے لگے 100 سال دا پیریڈ تے کم از کم لنگے آنا او دے بعد او مسند تدریس تے بیٹھے یا ممبر خطابت دے اتے جلوہ فروز ہوئے او میرے بھائیوں 100 سال تک جدو امام صاحب منہ بولے ہی نہیں کو فتوہ دیتا نہیں میں دسو ادوں جڑے لوگ سن جنتی کو ہے ایسی کہ وہ سارے محروم رہے جنت تو معاذ اللہ استغفر اللہ اور یار نہ ادو کنز آئی نہ قدوری آئی نہ شرع وقایا آئی نہ ہدایہ آئی نہ فتاوہ شامی آئی نہ فتاوہ قاضی خان آیا یہ ادو سارے چنجڑ ہے ہی نہیں سن تو دسو ابو بکر جنتی ہوئے کہ نہ عمر جنتی ہوئے کہ نہ انہاں کیڑیاں نصاب پڑھیا سی اور صرف قرآن تے حدیث کیڑا نصاب پڑھیا سی انہاں ایک قرآن ایک حدیث سارے صحابہ جنتی اب میرا شعر کہن دیا نا شعر سنان ڈے سن جڑا جلد ہے انہوں جلاواں گا اور دوستو قرآن کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا اور مومن کے ہو جاؤں دینے اللہ انہا دے نقشے بیان کر دینے اللہ تعالیٰ فرمان دینے والذین آمنوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا انہا ایمان لے اندہ ہجرتہ کیتیاں جہاد کیتے وَالَّذِينَ آبَوْا وَنَّصَرُوا اگلیاں نے انہوں نے سینے دینا لگایا فرمایا مدینے والیاں نے انہوں نے اکھان دے اتے بٹھایا وَالَّذِينَ آبَوْا وَنَّصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان یہ انہاں دیاں صفتانے اللہ تعالیٰ کہندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان اللہ اکبر فرمائے مہاجرین انصار یہ سبقت کرنے والے بعد دے اندر ایمان لیان والے سارے دے سارے جنتی نے کلن وعد اللہ الحسنہ اللہ نے سارے آندے نا علی جنت دا وعدہ کیتا ہے وہ کیڑا نصاب پڑھ کے
صرف قرآن تے حدیث پڑھ کے اللہ دی قسم جے صرف قرآن و حدیث پڑھ کے اصحابی جنت جا سکدے نے تقلید کیتے بغیر کسے دی تقلید کیتے بغیر کوئی دوسرا تیسرا مرشد پھڑے بغیر کسے تیسرے چوتھے دی بیعت ہوئے بغیر کسے نو پیر دوسرے تیسرے نو نبی دے علاوہ مننے بغیر صرف قرآن حدیث تے چل کے جے صحابی جنت جا سکدے نے تے وہابی بھی جا سکدے نے مدیہ محمدیت یہ اللہ حواتر قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ساری دنیا اور محشر دے دن جدو تپنے ستانا کسے پیر تیرے ہوتے نظری نہیں آنا تے دربان جنت دے بھوا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کسے پیر تیرا سہارا نہیں ہونا انا اولو میں سب تو پہلا ہو مانگا من تنشق عنہ الارض جدے زمین پھٹے گی قبر کھلے گی تے میں باہر آمانگا اللہ اکبر دنیا سوانے زیدوتے سورج اکبر ساریا ہوئے گا اس زمین تب تب کے تانبے دی صورت اختیار کر جائے گی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار دنیا پریشان ہوئے گی کہیں گی اب کس طرف کو جائیں سنائیں کس کو دکھڑا اوہ مشفع کوئی بتا دے جو شافع بنے ہمارا سارے پریشان ہونگے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے دنیا آدم علیہ السلام نو لب کے انہاں دے کل جائے گی ساری دنیا جا ٹھکے گی انہاں دے پاس بابا جی اللہ دا نا جے سفارش کرو کوئی حساب کتابی شروع ہو جائے اور کسے پاسے لگیے تے صحیح 50,000 سال دا دن ہے نہ رات پیندی ہے نہ سورج دمات پیندہ ہے ایتے تے تپ ساری آنکھاں کھول کے تپ برسا رہے ہیں بابا جی آؤ بابا جی نا پترو میرے وسط روگ نہیں میں نہیں جے کم کر سکدا جس جنت جو میں اپنی غلطی دے نال تو انو کھڑایا اس جنت دے اندر میرا اختیار نہیں جے تسی انج کرو ابراہیم کل جاؤ علیہ السلام وہ بھی جواب دے دیں گے وہ کہیں گے چلو میں بھی نال چلنا موسیٰ کلیم اللہ کل چلیے وہ بھی جواب دے دیں گے کہیں گے چلو عیسیٰ علیہ السلام کل جاؤ اور روح اللہ نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنا عبد بھی کیا اپنا رسول بھی کیا اپنی روح بھی کیا ایک اپنا کلمہ بھی کیا بڑیاں شانہ نے انہوں دے کول سارے چلنے ہیں ساری دنیا بھی انبیاء بھی انہاں دے کول وہ کہندے نا بھئی نا میرے وسط دی بات نہیں میں نہیں یہ کم کر سکتا پھر اب کس طرف کو جائیں سنائیں کس کو دکھڑا مشفع کوئی بتا دے جو شافع بنے ہمارا وہ آگئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر پئی وہ آگئے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا پہنا ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا جبریل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا جبریل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باغے دیکھو عجب نظارہ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارہ آپ علیہ السلام جان گے اللہ دے رشتے سجدہ کرنگے لمبا سجدہ مینو آج جو دعاواں یاد نہیں جڑیاں اللہ مینو ادو سکھائے گا القاء فرمائے گا میں دعاواں منگاں گا اپنے رب کریم دے دربار عالی شان دے اندر التجاواں کرانگا آپ علیہ السلام فرمان دے لمبا سجدہ کرانگا پتہ نہیں کڈا لمبا ہوئے گا اللہ عالم اللہ تعالیٰ آخر فرمان گے ارفع رأسک یا محمد اے میرے پیارے محمد سر اٹھاؤ سل تعطا منگو کی منگنا چاندے جے اشفا تو شفا سفارش کرو بھی قبول کرانگا
قل تسمع جو کہو گے سناں گا میرے پیارے پیغمبر علی اللہ کی فرمان گے سل توتا یہ نہیں کہن گے قلم ربانہ ہاتھ ولیاں دے چاندے سو کر دے ہو اٹھ میرے سونیا موڈیاں تو پھڑ کے اٹھا کے گلے نال اللہ لا لین گے تے جا کے جا جو کرنا ہی سونیا کر لا نہیں پوری دنیا اتھیا میدان محشر انبیاء اولیاء اتقیاء صلحاء علماء مدرسین محققین مدبرین بڑے بڑے دستار والے بڑے بڑے شیوخ سارے دے سارے موجود نے سونیا میں دسنا چاہنا جب میں دنیا تے فرمایا کر دے سونا والذی نفس محمد بیدی منو قسم صلی دی ذات دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جانے منو قسم دنیا تے کہندے سو میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر میری بھی جان ہے پتہ لگا محمد دی اپنی جان بھی اپنے قبضے دے اندر اللہ دے ہاتھ دے اندر سی آج ساری دنیا نو عملی طور دے اتے دکھاؤ سجدہ کرو جھکو میرے قدمہ دے اندر سر رکھو میریاں تسبیحات بولو تقدیسات بولو میریاں تسبیحات دے نال تسی میں نو یاد کرو دنیا نو پتہ چل جائے ایک فقیر آیا ہے شاہ دے دربار دے اتے جھکیا ہے اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے قدمہ دے اندر سجدہ ہو رہا ہے ہن اللہ فرما رہا ہے منگو مانگ کے وکھاؤ میں دے کے دکھانا تسی سوال کرو میں پورا کرنا سفارش کرو میں منن واسطے تیار ہونا ساری دنیا نو پتہ لگے آج تے او بھی منڈے دیندہ او بھی اولاد دیندہ آ بھی بڑا کرنی والا او ٹیری جڑی او تھے فلانے نو تے خیر او تھو پئی سی او نو تے فیض او تھو ملیا سی لا حول ولا قوت الا باللہ کیڑا فیض ہویا سی جی او گیا سی انہوں انہیں سال منڈا نہیں ہویا اولاد نہیں ہوئی پھر انہیں منت منی ہوتے جا کے چھڑاوا نظر منی اور جناب آیا پھر انہوں منڈا مل گیا پھر انہیں نہ رکھ دیتا پیران دیتا لا حول ولا قوت تو کی کیتا پیران دیتا دین والا اللہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر سبحان اللہ جزاکم اللہ میرے دوستوں میں عرض کر رہے ہیں کتے تیاں ہی دتی جاندائی کتے نرے پتا تاندائی کتے رلوی بارش پاندائی کئیاں لئی انکار نیک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکار نیک دن مر جائیں گی دیتا پتر ذات الہی نی اوہ عقل والے ہو توڑے دماغ دے اندر اللہ نے بڑا انعام رکھیا ہے بڑا خزانہ دماغ دا رکھیا ہے انہوں استعمال کرو چھوڑو بچے کڈو کنہ دے وچوں جو مولویاں نے توڑے پر دیتے نے کہ نانا وابیاں دی گل نہ سنی اور میرے پیارے ہو میں تے گل ہی اللہ دے قرآن دی کرنا پیاما انہوں چھوڑنا گناہ جے انہوں لینا ہی نجات جے اللہ اکبر اور دیتا پتر ذات الہی نی تو دین دی پھریں دہائی نی میری پیرانے بوٹی لائی نی اور نہ قہر گزار نیک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکا جڑے تیریاں جھولیاں بھر دے نی جڑے تیریاں جھولیاں بھر دے نی دس اونا دے کیوں مر دے نی جڑے تیریاں جھولیاں بھر دینی دس اونا دے کیوں مر دینی سب جھوٹیاں گلاں کر دینی پانچ جھوٹیاں تے پھٹکار نی ایک دن مر جائیں گی ہندو دادو ہویا ہندو وہ شاعر سی ہندو شاعر کہندہ دادو خلقت باولی مسلک اہل حدیث اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ساڑھے کل بھی لگے ہوندے
توڑے اللہ دی قسم 14 طبق نہ روشن ہو جان تو پھر کہنا علامہ دینا. اور دادو کہندہ ہندو کہندہ دادو خلقت باولی، دادو خلقت باولی قبران پوجن اوت، قبران پوجن اوت. دادو باولی کہندے پاگل نو، دادو خلقت باولی قبران پوجن اوت. دو پانیاں تھی پیدا ہو کے نام رکھائے پوت. تے رام دی پوجا مول نہ کیتی رہ گیو موت دا موت. موتر ورگا تیرا کردار. اور رام دی پوجا مول نہ کیتی رہ گیو موت دا موت. دادو جڑے ہیں نہ آپ مارے موت دے او تینوں کی دین گے پوت. انہاں کو پوت مانگنا. اللہ اکبر. میرے قابل قدر بھائیو سوال کرو میرے پیغمبر میرے محمد کریم سوال کر دینے اللہ میری امت نو معاف کر دے. اللہ نے منیا فرمایا جا میرے محبوب ایک لمٹ رکھ دیتی کہ اے صفتہ والے انہوں نے جنت چھوڑاؤ. میرے پیغمبر جان دینے دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ ہائے ہائے ساری دنیا بھی آ جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جنت دا دربان کدے دروازہ نہ کھولے. آدمان، نوحان، ابراہیم آن، اسماعیل آن، خلیل اللہ آن، ذبیح اللہ آن. جی کون؟ میں خلیل اللہ. توڑی عظمت نو سلام. رستہ چھوڑ دے ذرا، گیٹ تو سائیڈ تے ہو کے کھڑے ہو. اللہ جناب کون؟ کلیم اللہ. توڑی بھی عظمت نو سلام. ذرا راہ تو سائیڈ تے ہو جاؤ. حلیان والا، پروٹوکول والا، شانہ والا، مقامہ والا، عزتاں والا نہیں آیا. میں آماں گا انا اول من دق الباب، میں دستک دیاں گا من انت، اندروں آواز آئی کون؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جھٹ کر کے دروازہ کھلے گا. فرشتہ سائیڈ دے کے کھڑا ہوئے گا، کہے گا بسم اللہ. مینو جدوں دا رب نے جنت بنایا، مینو ایتھے معمور فرمایا، عرش والے رب نے فرمایا ساری کائنات آ جائے دروازہ نہیں کھولنا، پر جدوں میرا محمد آ جائے ادو دیر نہیں لانی. اللہ سانو بھی سونے دی شفاعت نصیب فرمائے، آپ دے ہتھوں آب کوثر نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اہل الحدیث نے قرآن تے حدیث تے چلن والے ایک کہندہ جی تسی اہل حدیث کیوں اپنے آپ نو کہلان دے جے؟ کوئی اعتراض ہے؟ اندہ ہے اہل قرآن کیوں نہیں اپنے آپ نو کہندے؟ اعتراض تے بڑا کمال دا ہے، گل تے بڑی حال ہے. قرآن وڈا کہ حدیث؟ جی قرآن وڈا. تو عالم دین نے اللہ دی قبر تے رحمت فرمائے فوت ہو کہندے نے او بھائی قرآن بڑا ہے. کہندہ پھر اہل قرآن کیوں نہیں کہلان دے؟ کہندہ تسی کون ہو؟ اپنا بھی تعارف ذرا کراؤ. کہندہ جیسی اہل سنت. انہیں کہا تسی اہل فرض کیوں نہیں کہلاؤں دے؟ سنت وڈی ہے کہ فرض وڈا ہے؟ سنتا پڑھیاں جے نا زور اثر ساریاں مغرب عشاء. سنت وڈی ہے کہ فرض وڈا ہے بھئی؟ تے تسی اہل فرض کیوں نہیں کہلاؤں دے؟ ٹھنڈا ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ سمجھن دی توفیق دے وے بھائیو. میں دلائل دے نال شروع ثابت کیتا ہے کہ قرآن نو رب نے قرآن بھی کیا ہے، قرآن مجید نو اللہ نے حدیث بھی کیا ہے. کیوں کیا یاد جے؟ نبی دی حدیث نو بھی اللہ نے حدیث کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث نو آپ حدیث بھی کیا. نظر اللہ امرأن سمع مقالتی ووعاها ثم اداها کما سمع او کما قال علیہ السلام. اللہ انہوں ہمیشہ پھلاں دی طرح کھیڑدا رکھے، ترو تازہ رکھے. اللہ او دیتے کروڑا رحمتاں فرمائے، او دیتے کدے خزان آئے، او دا کدے چہرہ نہ بھجے، رونق دے نال نور دے نال منور رہے. کون؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام. فرمایا جن نے سمع مقالتی، میری حدیث سنی، پھر انہوں یاد رکھیا،
ثم اداہا، پھر اگے پڑھایا، اگے چلایا، لوگاں تک پہنچایا، کما سمعا، اللہ کو میں دعا کرنا میں دنیا تو چلا بھی جاواں، میریاں دعاواں دا اثر قیامت تک ایسے دے اتے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو تقلید دی قیمت شروع ہی دسی سی، یاد کراؤ گے؟ کنوں کہندے نے؟ بغیر دلیل دے اصطلاحی، وہ پٹرے والی لغوی ہے، بغیر دلیل دے کسی دی بات، اللہ دی قسم میرے ہاتھ چ قرآن نے، میں با وضو ہاں، اللہ دے گھر چ بیٹھا، قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، وضو میں کیتا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا جے، بار بار کہہ رہا میں غلط نہیں کر رہا، یہ ہوئی جے مانا بغیر دلیل تو کسی دی بات نو مننا، نہ دلیل پوچھنی، نہ لوڑ پینی، نہ منگنی، نہ منگنا مناسب سمجھنا، بغیر دلیل تو کسے امتی، پھر نبی بھی نہیں ہے، امتی دی ہر بات، ایک امتی نومینیٹ کر لینا، وہ دی ہر بات تے قسم اٹھا لینا کہ جو کہے گا میں ساری زندگی وہ دے تو نہیں ہٹاں گا، یہ دا نا تقلید جے، لعنت ہو دے اتے جے میں جھوٹ بولنا تے، اللہ دی قسم سچ کہہ رہے ہیں، قرآن دیچ نہیں آئے گا، یاد رکھنا۔ میں اپنے علماء اہل سنت بریلویاں نو، دیوبندیاں نو بڑے ادب دے نال سلام عرض کردہ ہویا کہنا، میری بات نو فالو کرو، سمجھو، علماء بریلویہ، علماء دیوبند، مقلدین حضرات، قرآن او دے چھ نہیں ہوندہ، تسی بے شک سامنے کھول کے آیتہ پڑھ کے تقلید ثابت کرو، لیکن جو تقلید دا اصولی معنی ہے اور تواڈی اپنی کتابہ مسلم ثبوت وغیرہ دے اندر موجود ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ ذمہ داری دے نال ثابت کر سکنا وا، اللہ دی توفیق دے نال، وہ دے اندر لکھیا ہے قرآن بھی نہیں آئے گا، وہ دے وچ جو لکھیا ہے وہ دے مطابق قرآن بھی نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن نالو وڈی تے دلیل ہی کوئی نہیں، تے تقلید دا معنی بغیر دلیل تو، وہ دے چ حدیث بھی نہیں آئے گی، کیونکہ حدیث بھی بذات خود دلیل ہے، دلیل تے لینی نہیں، نہ لینی، نہ منگنی، نہ پوچھنی، او دے اندر اجماع امت بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اجماع امت بھی ایک دلیل ہے، میں اجماع امت دا بھی قائل ہاں، قرآن نے کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اے اجماع جے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ دے کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ دے اندر اگر پولیس مین کوئی ایس ایچ او جا کے جائے وقوع دے اتے واردات دے موقع آتے وہ کوئی کرائن لے وہ بھی نہیں ہوندے، وہ بھی دلیل ہے، ایتھے بندہ پھٹر ہویا قتل ہویا، اے لہذا اے دلیل سارے تصویرہ نقشے لیندے نے، وہ بھی نہیں ہوندہ، جج اگر قاضی کوئی شہادتہ لیندہ وہ بھی نہیں ہوندہ، دلیل تے لینی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، انکھاں تے پٹی بن کے پیچھے جان دا نام جے، اے دسو ایمانداری دے نال کوئی ہے گل اسلام دے اندر ویلیو رکھ دی، کوئی اللہ دی بات دلیل دے نال، رسول اللہ دی بات دلیل دے نال، قول صحابی ہے تو دلیل دے نال، اسی تے قول صحابی دے بارے دے اندر بھی بڑے محتاط ہونے ہیں کہ وہ بھی صحیح سند دے نال ثابت کیتا جائے، اسی تے وہ دی بھی پرواہ نہیں کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کتھے فرمایا، کیڑی کتاب چ ملیا، کیڑی سند ہے، کوئی بھی نہیں، ہاں موبائل دی سند اڑدی آئی ہے، اگر 17 بندیاں نو کر دیو 17 دنوں دے مر کے جنت چلے جاؤ گے، یہ دلیلیں ہو جائیں جاویاں اپنے کول نہیں چل دیاں۔ آئیے میں سمیٹا اپنی بات نو، میں ابتداء آئی تلاوت کی تھی قرآن مجید دی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ٹھنڈے ہو گئے جی، میں چھڑ دینا، میں نو احساس علماء بھی موجود ہیں، بس انشاءاللہ میں آخری باتیں ہی سمجھ لو، آخری گلہ ہی سمجھ لو، ایک دن انج بھی تے اخیر ہو جانی ہے، نہیں ایک دن انج بھی اخیر ہو جانی ہے، دعاواں کرتے رہا کرو ایک دوسرے واسطے، جو ساڑے علماء چلے گئے نے اللہ انہاں دی قبر نور نال پر دے ٹھنڈیاں کر دے، رحمتہ فرما دے، انہاں دے درجے بلند فرمائے، جڑے انہاں دے نال عقیدت رکھن والے تواڈے ورگے غیر علماء لیکن محبت
اہل حق دے نال انہاں دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دے سن، تھاپڑا دیندے سن، او دے سر دے اتے علماء حق بیان کر دے سن، انہاں نو سپورٹر سن، سہارا سی، اللہ انہاں دے بھی رحمتاں دے نال درجے اچھے فرمائے۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً، لا قوت الا باللہ۔ حضرت حافظ صاحب کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، بارک اللہ۔ یہ اللہ دے ولی شیخ حافظ عبد الرحیم ساجد صاحب، یہ میرے حفظ دے ساتھی نے، ماشاءاللہ حفظ دے کلاس چک جامعہ پڑھ دے رہے، اگے پیچھے اگرچہ ہوں گے۔ انہاں دے والد صاحب دا تذکرہ فرما رہا سی میرا ویر، میں بڑی انہاں دے نال عقیدہ سی، بڑی محبت سی، اللہ انہاں دی قبر تے بھی رحمت دی برکھا نصیب فرمائے۔ وہ اسم با مسمہ سن، نام بھی بابا جی صالح اور ہے بھی واقعی صالح، اللہ رحمت فرمائے سب دے ہوتے۔ تو میں چلو ہن میں سادہ جی کر دینا، میں گل مکاؤنا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تسی جنت جانا چاہتے جے نا انشاءاللہ، نماز کدے لئی پڑھ دے جے جنت جان دے ہوتے، کیویں پڑھ دے جے؟ سنت طریقے دے مطابق ہے بھائی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ نماز کھلو کے کی کہندے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا صراط مستقیم لینا تے فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے دے نال چمٹ جاؤ، انکا علی صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم لبے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سدھی لکیر کھچ کے وچکار او دے انگلی رکھی، سدھی لکیر سٹیٹ، او دے تے انگلی رکھ کے فرمائی انہا ھذا صراطی مستقیمہ، میرا رستہ ہے جی جنہا سدھا رستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اے راہ دے اتے چل دے رہو گے تے صحابہ دی راہ بھی یہ ہوئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگاں دی راہ اے ہوئی ہے صراط مستقیم۔ نبی دی راہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انکا علی صراط مستقیم، نبی دی راہ بھی یہ ہوئی ہے، اللہ دی راہ بھی یہ ہوئی ہے، اللہ دی قسم اللہ دی راہ بھی یہ ہوئی ہے۔ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی جل شانہ قرآن مجید 12ویں پارے دے اندر میرے پیغمبر اعلان کر کے کہندے نے ان ربی، انہیں پارے چھے غالباً حوالہ بار کے حذف کر دینا جو میرے کو مسٹیک ہوئی، ان ربی علی صراط مستقیم، پھر ایک باری کہہ دیو ذرا، ان ربی میرا رب علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم دیا جی۔ میں جڑا حوالہ دیتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، 12واں سپارہ ہی ہے، مینوں شیطان نے مغالطہ دینا چاہیا سی، اے 12واں پارہ جے تے 56 نمبر آئی جے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پیارا پیغمبر محمد بھی صراط مستقیم تے صحابہ بھی صراط مستقیم تے اللہ بھی صراط مستقیم تے، اللہ کرے ایسی بھی رہیے صراط مستقیم تے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس راہ تے چلو گے انشاءاللہ تو نہیں ہٹنا، تو اڈی اللہ نال بھی ملاقات ہوئے گی، محمد رسول اللہ نال بھی ملاقات ہوئے گی، صحابہ نال بھی ملاقات ہوئے گی، اہل بیت نال بھی ملاقات ہوئے گی، انشاءاللہ سارے اس راہ دے راہی علماء امت انت نال بھی ملاقات ہوئے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہا سنیں قبول و منظور فرمائے، جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔